یہ جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے جس پہ کل اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی خاصا جو کہنے اس پہ کہا ہے کہ ہم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، انہوں نے بڑا اسٹرکٹ سٹینس لیا ہے. سب سے پہلے تو ان گرفتاریوں کے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے ہونے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے حق میں جو حق کہہ لیں یا ان کے فیور میں جو اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات ہوں گی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اسپیکر قومی اسمبلی جس میں بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں. 9 سپٹمبر کی رات اور جو سارا کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کا سیاہ ترین ایک رات، اور اگلا 10 سپٹمبر کا دن سیاہ ترین دن تھا جی. اب میں اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے، بٹ ہر کسی کو پتہ ہے کہ نقاب پوش کون تھے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے آپ 4 جو ہے سرجنٹ آف آرمز کے بندے آپ اپنے بندے معطل کر دیں، یا آپ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دیں، یا یہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لولا لنگڑا ہمیں ایک اجازت نامہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. اب اسلام آباد بند کیا، موٹر ویز بند کر دی، جی ٹی روڈ بند کر دیا. لوگ جنہوں نے پہنچنا تھا 2 بجے وہ پہنچے شام کو 6 بجے 7 بجے، جلسہ چلتا رہا 10-11 بجے تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی جلسوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر آپ جلسے ختم کریں. یہ ایک ریٹیلیشن تھی، پھر وہاں پہ تقریریں ہوئیں. ایک ریٹیلیشن میں لوگ تنگ آ گئے، ہم سب تنگ آ گئے، ہمارے لیڈرز تنگ آ گئے. یہ ادھر ریٹیلیشن ہوئی. علی امین گنڈاپور صاحب کو پہنچنا تھا 7 بجے، وہ پہنچے کہیں 10 بجے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اس جو نااہل حکومت ہے اس کا پیدا کردہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس نے سارا یہ ایک مسئلہ پیدا کیا. جس طرح خان صاحب نے بانی چیئرمین نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے والے یہ نون ہے. تو اب ڈیفینیٹلی بااختیار تو اس وقت یہ ہے نہیں. پھر پارلیمنٹ میں گھس گئے، ایم این ایز کو جس طرح بے دردی سے پکڑا گیا، جس طرح ایم این اے کو گرفتار کیا گیا. اب پولیس کہتی ہے ہم نہیں ہیں. تو یہ تو کام یہی ہے کہ اعلیٰ سطح کی جوڈیشل کمیشن ان کو بنانا چاہیے. یہ جو تحقیقاتی کمیٹیز ہیں ان کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمیٹی کھیل کے 10 دن بعد ہر چیز ختم کر دیں گے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس جوڈیشل کمیشن کو 9 مئی کا بھی اور 9 سپٹمبر کا بھی، تاکہ یہ اس ملک سے انارکی ختم ہو اور یہ چیزیں ختم ہو. جس کا جو کردار ہے وہ وہی ادا کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کا کوئی رزلٹ مجھے نکلتا نظر آ رہا ہے. مٹی پاؤ والا کام ہونا ہے ان کا. یعنی آپ کا اس تحقیقاتی کمیٹی کا ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز کو دبانے کے لیے وقتی طور پر بنائی گئی ہے، اور آپ لوگوں کی پارٹی کا یا آپ کا اس حوالے سے کوئی اعتماد نہیں کہ یہ تحقیقاتی کمیٹی اپنا جو طریقہ ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ شفاف طریقے سے کر سکے گی، رائٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اس کانٹینٹس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نون جو بھی تحقیقاتی کمیٹی بناتی ہے اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ معاملے کو دبا دیں. دیکھیں یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے لوگوں کو ایم این ایز کو پکڑا گیا ہے. کوئی عام بندہ بھی نہیں ادھر تھا، اور اپنے وہ ہاسٹل میں تھے، اپنے رومز میں تھے، اپنی لاجز میں تھے. تو یہ کیا اتنی قیامت آ گئی تھی کہ رات کو وہ دہشت گرد تھے ایم این ایز؟ وہ خدا کا خوف کریں، اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اسلام آباد میں کر رہے ہیں، یہاں پہ پوری دنیا کے ڈپلومیٹس ہیں. ہمارے متعلق کیا تاثر جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بنانا ریپبلک جو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون اس وقت ایک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اس سے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے 8 سپٹمبر کو پورے دن روڈ بلاک کیے رکھے، اس سے پہلے راتوں کو لوگوں کے گھروں میں یہ چھاپے مارتے رہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں پہ کوئی اثر پڑے گا. یہ جب تک ہر ادارہ جس کا کردار ہے اس کردار میں واپس نہیں چلا جائے گا اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا خان صاحب آپ میرا ایک سوال آپ یہاں پہ لے لیں پلیز. معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں اس سے پہلے کہ پھر وہ کانورسیشن آگے جاتی ہے.
آپ کو نہیں لگتا, یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طرح سے اس جلسے کے اندر تقاریر کی, جس زبان کا انہوں نے استعمال کیا, تحریک انصاف کی یا آپ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز کی جانب سے زیادتی کی گئی ہے, اس کے باعث یہ معاملات زیادہ ٹریگر ہوئے ہیں؟ دیکھیں, میری بات سننے سے بڑی بڑی تقریریں ہوتی رہی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جو گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی وہ کیا اس سے کم تھی؟ دیکھیں, یہ ایک ریٹیلیشن تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ تقریریں سخت ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا میں, جو اسمبلی میں ہو رہی ہیں, وہ بھی آپ سن رہی ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 سال انہوں نے الیکشن لیٹ کیے رکھے, اس پہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو 2 گھنٹے اگر جلسہ لیٹ ہو گیا, 3 گھنٹے جلسہ لیٹ ہو گیا, تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کرام مچا دیا. کوئی خدا کا خوف کریں, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس طرح ہوتا ہے. یہ خود کو جمہوری حکومت کہتے ہیں, یہ جمہوری حکومت ہے. میرے خیال میں تو ہمارے لیے مارشل لا لگا ہوا ہے, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص جس کی رہائی کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے, وہ شخص ان سب پہ بھاری ہو چکا ہے, ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اور وہ شخص دن رات ان کو بیٹھنے نہیں دیتا, اور یہ سب گھبرائے پھر رہے ہیں. بانی چیئرمین اندر بیٹھا ہے, اصولوں پہ ڈٹا بیٹھا ہے, ہم سب اس کے ساتھ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہو گئی تھی. چلو ایک ادھر بات ہو گئی, لیکن اس کو اس حد تک آپ لے جائیں کہ آپ ایم این ایز کو پارلیمنٹ لاجز سے رات کو گرفتار, انہوں نے کو دوڑ جانا تھا. اچھا, یعنی آپ کے مطابق اس چیز کو بہتر طور پہ ہینڈل کیا جا سکتا, لیتے, ٹھیک ہے, ان کو بلاتے, کوئی ایک پروسیس ہوتا ہے. ایم این ایز کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کو خدا کا خوف کریں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس ملک کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو دھاندلی ہوئی ہے, اس کے بعد آج دن تک کیا ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پازیٹیو سائن ہے. جو بھی کر رہے ہیں, یہ کروا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پازیٹیو سائن نہیں ہے. خان صاحب, اب بات یہ ہے کہ یہ تو معاملات ہو گئے, گرفتاری ہو گئی, علی امین گنڈاپور صاحب کی باتیں. اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کے ایسی کو بات چیت یا مذاکرات ہو رہے ہیں, بیک ڈور رابطے ہیں, جس کی وجہ سے چیزیں سافٹ ہونے کی جو کہ انیشیٹ ہوئی تھیں, کہ تحریک انصاف کے لیے معاملات یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انیشیٹو لیے جا رہے تھے. آپ اس سے اگری کریں گے؟ اور کیا اس گرفتاریوں کے بعد وہ چیزیں اب بالکل کلوز ہو گئی ہیں؟ کیونکہ خود خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں جی, خان صاحب نے جو مذاکرات کی بات کی ہے نا جی, کہ نہیں ہوں گے, وہ اس کانٹینٹ میں نہیں ہوں گے. کہ خان صاحب کے مطابق جو بات خان صاحب کے ساتھ ہوئی, اس کے مطابق انہوں نے وہ فل نہیں کی وہ باتیں. اگر وہ فل کر دیتے, اب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے, بیکاز آف خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بات دھوکہ کیا ہے اور ایک بات کر کے اسے مکر گئے, تو ہمیں مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. ایکچولی یہ بات یہ ہے, یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے فار ایور کو, جو طاقتور لوگ ہیں ان سے تو مذاکرات میرے خیال میں کسی نہ کسی سطح پہ ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن سر وہ طاقتور لوگ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں گی, وہ طاقتور لوگ یہ کہتے ہیں. 22 اگست کا جلسہ دیکھیں, وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا جی. 22 اگست کا جلسہ ہم نے کینسل کیا, ملتوی کیا, سیکورٹی تھریٹس تھے, ہمیں بتایا گیا چیئرمین صاحب کو, انہوں نے کینسل کیا. اس کے بعد انہوں نے 8 کے جلسے کا کہا. 8 اور 22 میں درمیان میں جو کچھ ہوا, اس میں چیئرمین بانی پی ٹی آئی کو چونکہ پتہ ہے تو ہی از ویل انفارمڈ, تو وہ اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہ ہر بات کو کر کے مکر جاتے ہیں, تو فی الحال ہم مذاکرات نہیں کرتے. وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے, اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. اچھا, ایک طرف تو علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بیانات تھے اس پر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے معافی مانگی, عمر ایوب صاحب ہوں, بیرسٹر گوہر صاحب ہوں. دوسری طرف خان صاحب نے کہا کہ جو معافی مانگنے والے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں, میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹانس باقی جو قیادت ہے تحریک انصاف کے لیے, اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ ہم ساتھ کھڑے ہیں جی علی امین گنڈاپور صاحب. پھر معافی کیوں مانگ رہے تھے سر؟ ہماری پوری پارٹی کھڑی ہے.
وہ معافی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, آپ نا بات کو معافی کو اس کانٹینٹس میں نہیں مانگی گئی کہ علی امین گنڈاپور غلط تھے. اچھا, علی امین گنڈاپور کی وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں جی, اور ان کا سٹانس میرے نزدیک بالکل ٹھیک تھا. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا سٹانس اس سینس میں غلط تھا کہ اتنی بے توقیری کے ساتھ ان کو آنے دیا گیا. ابھی ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اٹک پول پار کر کے دکھاؤ. یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور فیصل آباد پچھلے دنوں وہ آئے تو ان کو کسی قسم کی کوئی حفاظتی پروٹوکول, اور تو پروٹوکول ہم لیتے نہیں, حفاظتی پروٹوکول بھی ان کو نہیں دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹیلیشن تھی, اور ریٹیلیشن میں علی امین گنڈاپور نے جو کچھ کہا ہے, پارٹی علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں نے تو کل اسی پہ پریس کانفرنس کی ہے, جو ذاتی طور پہ کسی کی کوئی بات ہوئی ہے یا ذاتی طور پہ جو وہ اس کانٹینٹس میں عمر ایوب صاحب اور چیئرمین صاحب نے یہ بات کی ہے, ویسے وہ بھی ساتھ کھڑے اور پوری پارٹی ساتھ کھڑی ہے. اچھا, یعنی جو انہوں نے کسی کے پرسنل اٹیک کیا اس کو تو آپ لوگ اس پہ تو اختلاف رکھتے ہیں نا کہ ایسی بیانات نہیں دینے چاہیے تھے؟ نہیں, ذاتی ادھر بیان ہوئے ہی نہیں جو میری نظر میں, مجھے تو نہیں ادھر ذاتی بیان کو ایسا نظر آیا. ایک کولیکٹیولی جو ایک بیان ہے وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 3 گھنٹے ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا, تو وہ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ نے 2 سال 3 سال. اچھا, آپ مجھے بتائیں تحریک انصاف کا اگلا کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی خان صاحب نے آپ کے مطابق کہ انہوں نے کسی نہ کسی لیول پہ تو مذاکرات ہوں گے, لیکن فار دا ٹائم بھی کہا ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر مذاکرات نہیں ہوں گے, تحریک انصاف کی جو قیادت جیل کے اندر ہے اور بانی پی ٹی آئی خود جیل کے اندر ہیں, تو پھر کس طرف معاملہ جائیں گے یہ بتائیں, کیونکہ حکومت تو تیار نہیں ہے ابھی فی الحال کسی بھی طرح کی فیسیلیٹیشن کو لے کے. دیکھیں میری بات سنیں, حکومت سے ہم نے کیا فیسیلیٹیشن لینی ہے؟ یہ بیچاری تو بے اختیار سی حکومت ہے, اس کے پاس تو اپنا ایک ڈی پی او ضلع کا تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہمارا جو ہے, کل ہم کر رہے ہیں جی ایک پروٹیسٹ, اس کے بعد 22 کو ہمارا جلسہ ہے, تو ہم تو تیار ہیں. ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے جو کیا ہے اپنا یہ سارا کام, تو اس کے بعد تو لوگ اور زیادہ موبلائز ہو رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں جی, انشاءاللہ جلسوں میں جا رہے ہیں. ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, پرامن ہمارے جلسے ہوں گے, پرامن ہماری ریلیز ہوگی, ہمارا سارا کام پرامن ہوگا. ہاں اس کو ایونٹ بنا دیں, اور یہ اس میں جس طرح 8 سپٹمبر کو انہوں نے سارا کچھ کیا ہے یہ کر دیں, تو یہ تو پہلے ہی 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور اس میں مجھے کوئی ایسا ہمیں ایشو نہیں ہے, یہ کرتے رہیں. پہلے بھی انہوں نے ہمارے گھر توڑے ہیں, ہمارے لیڈرز, ہمارے جو سینئرز ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں, ہمارے جتنے لوگ ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کے گھروں میں وہ آئی جی پنجاب یہی کام ادھر کر رہے ہیں, اس کو اس کے تمغے بھی مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ یہ کام کریں گے, اور ہم ذہنی طور پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جو 22 کا جلسہ, جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے جب اسلام آباد میں جلسہ کیا ہے تو ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور 5 بار ملتوی کرنے کے بعد بالآخر پھر کیا تھا جلسہ. اب یہ 22 کا جلسہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائے گا؟ انشاءاللہ ہم کریں گے جی, انشاءاللہ ہم پوری طرح تیار ہیں جی. لاہور نکلے گا اور ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. ملک احمد خان بچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ. دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com